آج کے دور کے اندر جہاں ہم اہل سنت کے ساتھ رہتے ہیں، پاکستان کے معاشرے میں، کراچی کے معاشرے میں، جہاں ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا رہتا ہے اہل سنت کے ساتھ، یہاں تک کہ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں، ہماری محافل ہوتی ہیں، اس کی آواز اہل سنت تک پہنچتی ہے، ہمارے مجمع، ہمارے جلوس، اس کی آواز اہل سنت تک پہنچتی ہے. تو ایسے معاشرے میں رہ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان ساری باتوں کو علی الاعلان بیان کرنا چاہیے؟ کیا جو ایسے مقدسات جو ان کے مقدسات ہیں ان کو باقاعدہ ہائی لائٹ کر کے بتانا چاہیے کہ یہ ہماری نظر میں صحیح نہیں ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، اور یہ سب وہ ہیں کہ جو جہنمی ہیں، یہ سب وہ ہیں کہ جو باطل پر ہیں؟ کیا انہیں باقاعدہ ممبر پر آ کر نام لے کر اور اپنے مجالس کے اندر کے جس کو سننے والے دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں بیان کرنا چاہیے یا بیان نہیں کرنا چاہیے؟ خود تعلیمات اہل بیت کیا ہے؟ تو اب وہ بات ہے، اور اب وہ میں آپ کی خدمت میں سیرت بیان کر رہا ہوں کہ جس کو وہی پہلا والے حصے کی طرف اگر توجہ رکھیں تو اس کو اہل سنت علماء نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ تھا اہل بیت اور صحابہ کی دوستیاں. اب وہ دوستیاں نہیں ہیں، وہ مجبوریاں ہیں. ہم جو بیان نہیں کر رہے ہیں وہ مجبوری ہے. ہم اگر کسی کے نام کو، کسی کے مقدسات کو برا بلا نہیں کہہ رہے ہیں تو یہ مجبوری ہے. کسی کی اصلیت کو فاش نہیں کر رہے ہیں تو یہ مجبوری ہے. تو اس مجبوری کو کہ جو ائمہ علیہم السلام کے دور کے اندر بھی رہی ہے، اس کو انہوں نے دوستی کا نام دیا ہے. کہ جس طریقے سے کئی مرتبہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کہتے ہیں دیکھیں کتنی دوستیاں تھیں کہ بار بار جایا کرتے تھے مولا کے سامنے اور مولا کی خدمت میں سوال پیش کیا کرتے تھے، مولا جواب بھی دیا کرتے تھے. تو اگر دوستی نہ ہوتی تو یہ کیسے یہ معاملہ ممکن تھا؟ تو وہاں پر دوستی نہیں ہے، وہاں مجبوری ہے. دین اسلام کو بچانا ہے. دین اسلام کو اگر غلط فیصلے ہوتے رہیں اور غلط جوابات جاتے رہیں تو دین کی تو بالکل ہی شکل بگڑ جائے گی. جو چوتھے امام کے زمانے کی روایت یہ ہے، خود اہل سنت عالم دین نے لکھا ہے کہ دین کی بالکل شکل بدل گئی تھی، کچھ باقی نہیں رہا تھا دین میں. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سنت رسول کیا ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم کس طریقے سے رہا کرتے تھے. کہتے ہیں دین کی مکمل شکل بدل گئی تھی. صرف ایک چیز معلوم تھی کہ رسول اکرم خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. صرف ہمیں قبلہ پتا تھا، قبلے کے علاوہ نہ نماز صحیح آتی تھی، نہ روزہ صحیح آتا تھا، نہ حج صحیح آتا تھا، کچھ نہیں معلوم تھا. تو یہ اہل بیت ہیں جنہوں نے صحیح دین بتایا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت علماء اور اہل سنت کا جو مذہب باقی رہا ہے وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں باقی رہا ہے. اگر کوئی صحیح بتانے والا ہوتا ہے تو جو جھوٹے بتانے والے ہوتے ہیں وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کر کے بتاتے ہیں کہ یہ نبی اکرم نے بیان کیا تھا، یہ سنت رسول تھی. لیکن کچھ موجود ہی نہ ہو تو اس کے اندر کیا اضافہ کریں گے، کیا کمی کریں گے؟ تو اہل بیت نے نہ صرف یہ کہ شیعت کو تو مستحکم کیا ہے، لیکن دوسری طرف سے خود بخود اہل سنت بھی مستحکم ہوئی ہے اہل بیت کے صدقے میں. اب ایسے ماحول کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے جہاں پر اہل سنت ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ تو خود مولا کائنات کی جو سیرت ہمیں نظر آتی ہے وہ سیرت ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ مولا کائنات کے حق کو چھینا گیا ہے. ہم مولا کے غم میں شریک ہیں، مولا کے غم میں روتے ہیں، لیکن ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو مولا کائنات نے کیا ہے. مولا کائنات جس طریقے سے گزار رہے تھے اپنی زندگی، ویسی زندگی ہمیں بھی گزارنی چاہیے. وفات رسول اکرم کے بعد مولا کائنات نے کئی مرتبہ احتجاج کیا ان کے سامنے، کوشش کی، صحابہ کو جمع کیا، انصار کو جمع کیا، مہاجرین کو جمع کیا کہ جو حقیقی حق ہے خلافت کا وہ اس کے صاحب حق تک پہنچ جائے. اور اتنی کوشش کی اور یہ کوشش ایسی تھی کہ سامنے والے افراد مجبور ہو گئے مولا کائنات کی گردن پر رسی باندھنے میں، بنت رسول کو شہید کرنے میں، دروازے علی و زہرا کو جلانے پر، اور اس طریقے سے ستم ڈھایا ہے اہل بیت کرام پر. یہ جو ستم ڈھایا ہے یہ مولا کائنات کو خود ستم ملا ہے، خود ظلم مولا کائنات کی ذات پر ہوا ہے. اور ہم تو ان کے اوپر ہونے والے ستم پر روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. مولا کائنات کی وہ جو زندگی ہے، اب جب حق کو چھین لیا گیا، خلافت کو چھین لیا گیا اور یہ واقعہ گزر گیا، اس کے بعد مولا کائنات 25 سال تک مدینہ کے اندر موجود ہیں. اور کتنے ہی موقع ایسے ملے مولا کائنات کو کہ جب
خلیفہ کو قتل کر سکتے تھے، خلیفہ کے خلاف لشکر کشی کر سکتے تھے، ان کے خلاف جنگ کر سکتے تھے، ان کو مار سکتے تھے، یا اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک پارٹی تشکیل دے سکتے تھے، ایک لشکر، ایک گروہ بنا سکتے تھے۔ لیکن ہمیں مولا کائنات کی ساری زندگی کے اندر یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات نے دین اسلام کو بچانے کی خاطر، حقیقی اسلام کو بچانے کی خاطر نہ تلوار اٹھائی، نہ اپنا گروہ تیار کیا، نہ اپنا کوئی لشکر بنایا، نہ ان کے مقابلے پر کوئی مسجد بنائی کہ وہاں پر ان کی نمازیں ہوتی تھی اور وہاں پہ خطبے ہوتے تھے اور وہاں سے ان کے خلاف بولا جاتا تھا اور وہ ان کے خلاف بولتے تھے، ایسا کوئی معاملہ ہوا؟ یعنی اس موقع پر بھی مولا کائنات نے دیکھا ہے کہ کس جگہ پر مجھے کلام کرنا ہے، کس جگہ پر مجھے بات کرنی ہے۔ اور نہج البلاغہ کو اگر ہم معیار بنائیں کہ نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات نے کہاں کہاں ان کے بارے میں بات کی ہے اور کہاں کہاں خلافت کے بارے میں بات کی ہے، تو بہت خوبصورت ایک نتیجہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ کئی مقامات پر مولا کائنات نے اپنے حق کو ظاہر کیا ہے، بتایا کہ دیکھو ہم حقیقت میں حقدار تھے خلافت کے، اہل بیت کا حق تھا، یہ حق چھینا گیا ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ بات ملتی ہے، اور نہج البلاغہ کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے فضائل کو اپنے دشمنوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے خاص الخاص اصحاب کے سامنے ان واقعات کو بیان کیا ہے کہ جو اس واقعے میں شریک نہیں تھے یا شریک تھے لیکن انہیں پوری جزیات نہیں معلوم ہے، اس جزیات کو بیان کیا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو در حقیقت امت میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ شخص ایسا ہے کہ جو نہ ہمارا دوست ہے نہ ان کا دوست ہے، یہ بیرونی طاقت ہے، یہ دشمن ہے جس سے مزید اور اختلاف قائم ہوگا، جو ہمارے یہاں ابھی جو دین اسلام کی صورتحال ہے اور جو ابھی امت مسلمہ کی صورتحال ہے اس سے مزید زیادہ بگڑ جائے گی، تو اس بگاڑ کو بچانے کی بھی کوشش کی ہے۔ یہ ساری مثالیں نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں۔ اب وقت جتنا میرے پاس ہے میں آپ کی خدمت میں چند ایک مثالوں کو بیان کروں تاکہ کچھ بات جو ہے وہ ہمارے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں واضح ہو سکے۔ دیکھیں خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، خطبہ نمبر 3 جس کا نام ہے خطبہ شقشقیہ، بہترین خطبہ ہے سمجھنے کے لیے کہ مولا کائنات پر کیسا ظلم ہوا ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3، اس کا آغاز جب ہو رہا ہے تقریباً اس انداز سے ہوتا ہے کہ اما واللہ لقد تقمصها فلان، خدا کی قسم ایک شخص وہ تھا، اور بعض روایتوں کے اندر آیا اس کا نام بھی لیا گیا، یعنی جو پہلا شخص ہے یہ وہ شخص تھا کہ جس نے ہم سے خلافت کو چھین لیا اور اس لباس خلافت کو اپنے جسم پر ڈالا، اور وہ لباس ایسا تھا کہ جو اس کے جسم پر آتا نہیں تھا، اس کے لیے بنایا نہیں گیا تھا، لیکن کھینچ تان کر اسے پہننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اس کو کہ جس کی حیثیت مرکز کی تھی اس مرکز کو ہٹا دیا گیا۔ اور پھر مثال بیان کی مولا کائنات نے کہ جیسے چکی ہوتی ہے، چکی کے اندر جو درمیان میں میخ ہوتی ہے اس کی حیثیت مرکز کی ہوتی ہے، اگر وہ میخ نکال دی جائے تو سارا ڈھانچہ تو موجود ہوگا لیکن یہ چکی گھومنے کا کام نہیں انجام دے گی۔ تو اگر دین اسلام کو بھی چلاتے رہنا ہے اور دین کو بڑھاتے رہنا ہے تو اس میخ کا ہونا ضروری ہے، اور فرمایا وہ میخ وہ مرکز میں ہوں، لہٰذا اس مرکز کو اس کے دائرے سے ہٹا دیا گیا۔ اور پھر بیان کیا کہ پہلا آیا اس نے کیا کیا کام کیے، دوسرا آیا اس نے کیا کیا کام کیے، تیسرا آیا اس نے کیا کیا کام کیے، یہاں تک کہ میرے پاس خلافت آئی تو یہ خلافت کی یہ حالت تھی کہ پھر مجھے اس کے اندر اصلاح کی ضرورت پیش آئی، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، اور یہ کام مزید ہونا تھا۔ یہ پورا خطبہ وہ ہے کہ جو خطبہ شقشقیہ بیان کیا ہے۔ اس خطبے کے اختتام پر ایک نقطہ ایسا ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خطبہ کن افراد کے سامنے بیان کیا گیا ہوگا۔ اس خطبے کا جب اختتام ہوتا ہے تو اس طرح سے اختتام ہوتا ہے کہ مولا کائنات بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ یا امیر المومنین میرا ایک سوال ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے سوال کیا، مولا نے جواب دیا، اس کے بعد خطبہ بیان نہیں کیا، خطبہ چھوڑ دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا مزید خطبہ جاری رکھیے اور بیان کیجئے، اور آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اس وقت مولا نے فرمایا تلک شقشقۃ، کہ یہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا تھا جو بلند ہو گیا، بڑا ہو گیا، ابھر گیا۔ اور یہ ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، جو زمانے میں استعمال ہوتی تھی کہ جب اونٹ غصے کے عالم میں ہو اور جلال کے عالم میں ہو تو اس کے گوشت کا ایک حصہ بلند ہو جایا کرتا تھا، ابھر جاتا تھا۔ کہا کہ یہ تو میرے دل کا غبار تھا اور میرے دل کا درد تھا جو میں نے بیان کر دیا، اب وہ درد بیٹھ گیا ہے،
کیونکہ درمیان میں فاصلہ آ گیا، کہا اب یہ درد بیٹھ گیا ہے، لہٰذا میرا دل نہیں چاہتا کہ مزید اس خطبے کو بیان کروں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ افسوس ہوا اس خطبے کے نامکمل رہ جانے کا ہوا۔ یہ یہاں تک نہج البلاغہ کے اندر بات موجود ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مولا کائنات جو خطبہ بیان کر رہے ہیں وہ ابن عباس جیسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور ابن عباس کون ہے؟ ابن عباس قریب ترین افراد کے اندر شامل ہے مولا متقیان کے، اور بہت سمجھدار، بہت با علم، علم تفسیر کے ماہر، علم حدیث کے ماہر، اور اتنے بڑے ماہر تھے علم حدیث اور علم تفسیر کے کہ انہیں خود علماء اہل سنت نے لقب دیا ہے حبر الامت کا، کہ یہ امت کی سیاہی ہیں، اگر ان کی باتیں موجود نہ ہوتی ہماری کتابوں کے اندر تو دین ہم تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ ابن عباس اتنے بڑے عالم دین، تو جو سمجھدار شخص ہو، جو ابن عباس جیسا وفادار شخص ہو، جو قریب ساتھی ہو، اور جس نے خود دیکھا ہو کم از کم ان حالات کو یا کسی سے سنا ہو، اس کے سامنے مولا کائنات مکمل طریقے سے حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، اور بعض روایتیں کہتی ہیں اس کے اندر نام بھی لیا گیا۔ دوسرا ایک اور خطبہ ہے، یا خطبہ نہیں کہیں گے اس کو نامہ کہیں گے، مکتوب ہے، مکتوب نمبر 28، یعنی خط لکھا ہے مولا نے۔ یہ خط کس کو لکھا ہے؟ یہ حاکم شام کو لکھا ہے، اور حاکم شام سے بڑا سیاست مدار کون ہوگا، سیاست مند کون ہوگا؟ بہت بڑا سیاست مند آدمی۔ اب اس سے جب ایک خط لکھا مولا کائنات کو، اس کے جواب میں مولا کائنات نے جو خط لکھا ہے وہ خط نمبر 28 کہلاتا ہے۔ کیسی بات کی ہے اس کے اندر؟ ایسی بات کی ہے حاکم شام نے کہ اگر شاید ہم جیسے کوئی عام شخص ہوتا تو پریشان ہو جاتا کہ واقعی اس بات کا جواب کیا دیں۔ دیکھیں حاکم شام نے ایک کمزور نقطہ مولا کائنات کا پکڑ لیا۔ مولا کائنات کو جب خلافت ملی ہے تو مولا کو جو خلیفہ مان رہے ہیں وہ صرف شیعہ نہیں ہے کہ جو مان رہے ہیں مولا کو خلیفہ، اہل سنت وہ ہیں کہ جو مولا کو خلیفہ مان رہے ہیں۔ صحیح ہے، توجہ رکھیے گا۔ مولا کائنات کے لشکر میں وہ افراد موجود ہیں کہ جو سنی بھی ہیں، جو شیعہ بھی ہیں، جو پہلے دوسرے تیسرے کے عقیدت مند بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو مولا کائنات کو پہلا امام مانتے ہیں۔ کوفے میں مولا کائنات موجود ہیں اور حاکم شام شام میں موجود ہیں۔ مولا کے لشکر میں جو کوفے کے اندر افراد موجود ہیں وہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا ہے کہ حقیقت میں امام کون تھا، نبی جو ہے کس کو خلیفہ بنا کر گئے تھے، کس کو جانشین بنا کر گئے تھے، یہ پتہ ہی نہیں، جو ہو رہا ہے بس اسی کو مانتے جا رہے ہیں۔ اور کوفے کے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ حتیٰ مولا کائنات کو جب خلافت ملی ہے اور مولا نے مسجد کوفہ میں آ کر کہا، رمضان کا مہینہ تھا، کہا کہ تراویح یہ نبی اکرم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، با جماعت نماز نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت کوفے کے رہنے والے جو مولا کو خلیفہ مان رہے ہیں وہ چلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم یہ تراویح نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ آواز بلند کرنے لگی جو روایت کا حصہ ہے، کہنے لگے واہ عمرہ واہ عمرہ، عمر کی سنت پامال ہو رہی ہے، عمر کی سنت پامال ہو رہی ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات کو کہہ رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ یہی کوفی یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ نماز پڑھائیے، آپ تراویح پڑھائیے۔ یہ حالت ہے شہر کوفہ کی۔ اور پھر اسی کوفے کے اندر جب آپ بعد میں دیکھیں حالات تو کیا ہوئے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو جب خلافت ملی ہے تو یہی کوفی وہ تھے کہ جنہوں نے خنجر گھونپا ہے مولا کے پیر میں، یہی کوفی وہ تھے کہ جو مولا امام حسن کو یہ کہہ کر پکار رہے تھے السلام علیک یا مذل المؤمنین۔ یہ جملے ایسے ہیں کہ جس کا ترجمہ میں نہیں کرتا اگر یہ لفظ جو ہے مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے میری مجبوری نہ ہوتی۔ نواز رسول، جنت کے سردار، ان کو کوفے والے صلح ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں اے وہ کہ جو مومنین کو ذلیل کرنے والا ہے۔ تو کیا کوفے میں وہ شیعہ تھے کہ جو امام حسن کو امام مان رہے تھے؟ یہ تو وہ تھے کہ جو بس اپنے دین کو اور اپنی دنیا کو دیکھنے والے تھے کہ ہم جس طرح بھی چل رہے ہیں بس چلنے دیا جائے۔ ان کو نہ دقت کا اندازہ تھا کہ قرآن میں کیا ذکر ہے، نہ حدیث میں کیا ذکر ہے، ان کو اس دقت کا اندازہ نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے یہی وہ کوفی تھے کہ جو بعد میں جا کر کربلا کے واقعے کے اندر مولا حسین کے مقابلے پر آتے ہیں، جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ سارے کے سارے یہ کوفی تھے کہ جو مولا حسین کے مقابلے پر تھے، تو یہ شیعہ تھے۔ یہ شیعہ کہاں سے تھے؟ اگر یہ شیعہ ہوتے تو امام حسن کو خنجر نہ گھونپتے، اگر یہ شیعہ ہوتے تو اس طریقے سے نہ پکارتے مولا امام حسن کو، اگر یہ شیعہ ہوتے تو امام علی کو یہ نہ کہتے کہ تراویح پڑھائیں۔ شیعہ ایسے ہوتے ہیں،
یہ وہ تھے کہ جو جیسا دین چل رہا ہے اور جیسا ابھی چل رہا ہے نظام ویسے چلنے دیا جائے، اور جس کو کہا جائے کہ آج کے عوام جو ہماری عوام ہیں ویسے تھے، جیسا چل رہا ہے نظام ویسے چلنے دیا جائے۔ تو کوفے کے اندر مولا امیر المومنین موجود ہیں، شام کے اندر حاکم شام موجود ہے۔ حاکم شام نے خط لکھا اور خط میں یہ کہا کہ اے علی، آپ تو وہ ہیں کہ جو پہلی خلافت کو بھی نہیں مانتے تھے، دوسری خلافت کو بھی نہیں مانتے تھے، تیسری خلافت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور اب جب مجھے خلافت مل گئی ہے تو آپ مجھے بھی نہیں مان رہے ہیں، لہٰذا آپ کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بات حاکم شام نے مولا کائنات سے کہی۔ اب حاکم شام نے جو یہ بات کی ہے، مولا کائنات کیا جواب دیں؟ اگر مولا کائنات یہ کہیں گے کہ ہاں واقعا میں ان کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مولا کائنات تو کسی کو نہیں مانتے تھے، اس لیے حاکم شام کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ امام علی کی عادت ہی ہے کہ کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہیں، اپنے علاوہ کسی اور کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ مزاج اور یہ بات لوگوں تک پہنچے گی کہ علی کا کام یہ ہے کہ کسی کو مانتے ہی نہیں، کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ دوسری طرف سے اگر مولا نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ان کو تو میں مانتا تھا، وہ بھی صحیح تھے، وہ بھی صحیح تھے، وہ بھی صحیح تھے، لیکن میں تمہیں نہیں مانتا، تو یہاں پر علی کے دین کو خطرہ ہے۔ مولا جو پیغام دے رہے تھے اور اب تک جو بات لوگوں کے درمیان رائج تھی، اور یقیناً مولا کائنات اس پر فوکس بھی کیے ہوئے تھے، وہ یہ تھے کہ وصی رسول مجھے بنایا گیا تھا، خلیفہ بلا فصل مجھے بنایا گیا تھا، میں امام اول ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، میں صدیق اکبر ہوں۔ یہ ساری باتیں مولا کائنات نے خود بیان کی۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک راستہ ہے، یا مولا یہ کہیں کہ میں ان کو نہیں مانتا تھا، اگر کہیں ان کو نہیں مانتا تھا تو یہ حاکم شام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری عادت یہی ہے کہ تم کسی کو نہیں مانتے، لہٰذا مجھے بھی نہیں مانتے۔ اگر یہ کہیں کہ ان کو مانتا تھا تو علی کا دین خطرے میں ہے، کیا کیا جائے؟ ایسے موقع پر مولا نے ایک خط لکھا ہے، خط نمبر 28۔ کیا خوبصورت خط ہے، واقعی پورا پڑھنے کے قابل ہے۔ اس خط کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے، امام شاہ فرماتے ہیں کہ اگر میں پہلے دوسرے اور تیسرے کو مانوں یا میں پہلے دوسرے اور تیسرے کو نہ مانوں، اس سے تمہاری خلافت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ کیوں واسطہ نہیں ہے؟ کیونکہ تم تو وہ تھے کہ تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے ہمیشہ دین اسلام کو نقصان پہنچایا، تو تم تو ان کی بات ہی نہ کرو کہ جو اسلام لے کر آئے تھے، تم تو ان کی بات ہی نہ کرو کہ جو پیغمبر اکرم کے لشکر میں شامل تھے، تم تو ان کی بات ہی نہ کرو کہ جنہوں نے زمانے رسول کے اندر اسلام قبول کیا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے کیا کمالات ہیں، تمہارے کیا فضائل ہیں، تم دوسروں کی باتیں چھوڑ دو، تم اپنی بات بیان کرو۔ اور یہ جو جواب دیا ہے مولا کائنات نے، ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ اس سے بہترین جواب ممکن نہیں تھا، ورنہ حاکم شام جیسا شخص اس نے پھنسا دیا تھا کہ یا علی ہاں کہیں گے کہ ہاں ان کو میں مانتا ہوں، یا علی نہ کہیں گے کہ نہیں مانتا، ان دونوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن مولا نے تیسرا راستہ نکالا، کہا کہ میرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے کون سے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جو تم خلیفہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم اپنے کارنامے بتاؤ، تم اپنے کمالات، تم اپنے فضائل گنواؤ، اور میں اپنے فضائل گنواتا ہوں، اور جب فضائل گنوانے کی باری آئے گی تو یاد رکھو کہ تم ہماری برابری نہیں کر سکتے۔ ہم تو وہ ہیں کہ لشکر اسلام کے اندر بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو وہ عام شہید کہلاتا تھا، لیکن یاد رکھو جب ہمارے قبیلے کا کوئی شہید ہوتا تھا، جیسے جناب حمزہ ہوئے، تو انہیں شہید نہیں کہا جاتا تھا، سید الشہداء کہا جاتا تھا۔ بہت سے لشکر اسلام میں ایسے تھے کہ جن کے ہاتھ قلم ہو گئے تھے جنگ لڑتے لڑتے، لیکن جب ہمارے خاندان سے کوئی ایسا ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ قلم ہو جاتے تھے تو اسے پھر عام شہید نہیں کہا جاتا تھا، اسے پھر تیار کہا جاتا تھا، اسے پھر جعفر تیار کہا جاتا تھا، اسے تیار فی الجنت کہا جاتا تھا کہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ تم ہماری برابری نہیں کر سکتے، من النبی و منک المکذب، ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے خاندان میں نبی اکرم آئے تھے، اور تمہارے خاندان میں تو وہ آئے تھے جو نبی کا انکار کر رہے تھے، نبی کو جھٹلانے والے آئے تھے تمہارے خاندان میں۔ پھر فرمانے لگے منا اسد اللہ، ہمارے خاندان میں اسد اللہ پیدا ہوئے ہیں، شیر خدا پیدا ہوئے ہیں، ومن کا اسد الاحلاف، اور تمہارے خاندان میں وہ پیدا ہوئے ہیں کہ جو قسمیں کھانے کے شیر ہیں، قسمیں بہت بڑی بڑی کھایا کرتے تھے۔ اور یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ابو سفیان کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ابو سفیان تقریباً ہر جنگ میں جب شکست کھا گیا
بالخصوص جنگ بدر کے اندر، تو اس نے قسم کھائی کہ اگلے سال میں آؤں گا جنگ کرنے کے لیے، اور خدا کی قسم، یا جو بھی اس کا معبود ہے اور جو بھی اس کو پرستش کرتا تھا، کہتا اس کی قسم میں محمد عربی سے انتقام لوں گا. لیکن اگلا سال آیا، اگلے سال وہ جنگ پر نہیں آیا. اتنا خوف اس کے اندر موجود تھا کہ قسمیں بڑی بڑی کھایا کرتا تھا، قسمیں کھانے کا شیر تھا، لیکن جنگ پر نہیں آیا کرتا تھا. اور ہمارے اندر وہ افراد پیدا ہوئے کہ جو شیر خدا کہلاتے تھے. پھر فرمانے لگے منا سید شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار. ہم وہ ہیں کہ جن کے اندر جوانان جنت کے سردار پیدا ہوئے، اور تم وہ ہو کہ تمہارے اندر جہنم میں جلائے جانے والے بچے پیدا ہوئے. اور پھر فرمانے لگے منا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب. ہمارا خاندان وہ ہے جس میں سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین پیدا ہوئی. اور تمہارا خاندان وہ ہے جس میں ابو لہب کی بیوی پیدا ہوئی ہے. تو تم ہماری برابری نہیں کر سکتے. اپنے فضائل، اپنے کمالات بتاؤ کہ تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ خلیفہ رسول ہو. وہاں پر مولا کائنات نے اس طریقے سے محکم جواب دیا ہے. یہاں تک بات لانے کے بعد اب بس 5 منٹ ہمارے پاس باقی بچی ہے. ایک اور نہج البلاغہ کا حصہ آپ کی خدمت بیان کرو، زحمت کو تمام کرو. دیکھیں اب تک مولا کائنات نے ابن عباس کے سامنے ہوا کھل کر بیان کیا کہ کیا کیا ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے تھے. اسی طریقے سے حاکم شام جو جانتا ہے کہ مولا کائنات کے فضائل کیا ہے لیکن انجان بننے کی کوشش کرتا ہے اور مولا کائنات کو مشکل میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. حلال مشکلات کو کوئی مشکل میں مبتلا کر سکتا ہے، لہذا مولا کائنات نے اسے منہ توڑ جواب دیا. ایک اور مقام آتا ہے نہج البلاغہ کے اندر، اور خطبہ نمبر 162 162 اس میں مولا کائنات پھر اسی موضوع کو بیان کرتے ہیں. اس طریقے سے اس خطبے کا آغاز ہوتا ہے کہ مولا کائنات ظاہراً جنگ جمل کا بھی آغاز ہو رہا ہے یا جنگ صفین کا آغاز ہو رہا ہے. شاید ظاہراً جنگ جمل کا آغاز ہو رہا ہے. جنگ جمل کا آغاز ہونے والا ہے. سامنے کس کا لشکر ہے؟ وہ افراد ہیں کہ جو کلمہ گو ہیں، وہ افراد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، اور بڑی بڑی شخصیات ہیں جو پیغمبر اکرم سے کسی نہ کسی طریقے سے نسبت رکھنے والی ہیں. اور مولا کائنات دوسری طرف ہے جو داماد مصطفیٰ ہیں، اور وہ ہیں کہ جو اخی پیغمبر اکرم ہیں، جو بھائی ہیں پیغمبر اکرم کے، وہ موجود ہیں. ایسے حالات کے اندر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیف دفعکم قومکم عن ھذا المقام وانتم احق بہ. یا امیر المومنین یہ بتائیے آپ کی قوم نے آپ کو آپ کا حق کیوں نہیں دیا، خلافت کو کیوں چھین لی آپ سے، جبکہ آپ اس کے زیادہ سزاوار تھے. دیکھیں اب یہ وہ سوال ہے کہ جو ہمارے دلوں کا درد ہوتا ہے کہ کوئی اہل سنت آئے ہم سے سوال کرے کہ مولا کائنات کو کیوں حق نہیں دیا گیا، تو ہم کتنی باتیں ہیں جو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ کرنے والے تھے، یہ کرنے والے تھے، یہ کرنے والے تھے، اس وجہ سے مولا کائنات کو حق نہیں دیا گیا، اور پھر انہوں نے ایسا ظلم کیا، ایسا ظلم کیا، ایسا ظلم کیا. اتنی ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں، مولا کائنات کے ذہن میں اس سے لاکھ درجہ اور بہت ساری باتیں ہوں گی کہ جو بیان کر سکتے تھے کہ دیکھو تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے، ہمارے حق کے خلافت کو چھینا گیا تھا. وہاں پر جب یہ اس سے سوال کیا تو مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے. فرمانے لگے یا اخا بنی اسد، اے بنی اسد کے میرے بھائی، انک لقلق الوذین ترسل فی غیر صدد. اے بنی اسد کے میرے بھائی، تم نے وہ سوال کیا ہے جو بے محل سوال ہے. اس کا یہ موقع نہیں ہے سوال کرنے کا کہ تم یہ سوال کرو کہ خلافت جو ہمیں کیوں نہیں دی گئی ہے اور ہمارے اوپر کیا کیا ظلم کیے گئے ہیں. انک لقلق الوذین، اس کا ترجمہ بڑا عجیب ہے. تم نے بیوقوفی کا کام کیا ہے. ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ آپ کا حق کی خلافت کیوں چھینا گیا ہے. گویا امام دبے لفظوں میں بتانا چاہ رہے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے لشکر میں صرف شیعہ موجود نہیں ہیں جو ان کے مقابلے پر لڑ رہے ہیں. ان کے مقابلے پر لڑنے والوں میں ہمارے لشکر کے اندر خود اہل سنت موجود ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ مان کر ہمارے لشکر میں شامل ہوئے ہیں. ہمارے لشکر میں وہ افراد بھی موجود ہیں کہ جو شام سے دشمنی رکھتے ہوئے اور کوفے کی محبت میں ہمارے لشکر میں آ گئے ہیں. ہمارے لشکر میں وہ افراد بھی موجود ہیں جنہیں دین اسلام کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اگر اس موقع پر میں بتانے بیٹھوں گا کہ یہ غلط تھے، یہ غلط تھے، یہ غلط تھے، تو وہ انہیں غلط نہیں مانیں گے، وہ مجھے غلط مانیں گے.
کہ یہ تو شخص وہ ہے کہ جو کسی کو صحیح تسلیم نہیں کرتا ہے. لہٰذا انہیں اتنی ڈیٹیلز میں, اتنی جزیات میں ابھی بیان نہیں کر سکتا ہوں. ابھی جنگ کا وقت ہے, اور جنگ کے وقت کے اندر آپ خود محسوس کریں گی کہ جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو اس کے اندر جوش و جذبے والی تقریر کی جاتی ہے کہ دیکھو جو تمہارے مقابلے پر ہے اس نے ایسی ایسی کوتاہیاں کی ہیں, ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں, اور ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا تھا, ہم وہ ہیں کہ جن کے فضائل ہیں. اب ایسے موقع پر مولا متقیان ایسی علمی گفتگو کو بیان کرنے لگیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ غلط کیا تھا, یہ غلط کیا تھا, اور مجھے جو چوتھا خلیفہ بنایا گیا وہ غلط بنایا گیا ہے. تو جو اسپرٹ ہے لشکر کا, وہ اسپرٹ تباہ برباد ہو جائے گا, وہ جذبہ ٹوٹ جائے گا, اور اس کے بعد آسانی سے دشمن کا لشکر ہم پر غالب ہو جائے گا. تو جو دشمن ہمارے مقابلے پر آیا ہے ابھی, اس سے مقابلہ کرنا ہے, نہ یہ کہ نئے دشمن پیدا کرنے ہیں. جو ابھی بگاڑ آ چکا ہے وہ تو آ چکا ہے, ابھی اس کو سنبھالنا ہے جو رہ گیا ہے. لہٰذا مولا متقیان ایسے موقع پر, اور کیا خوبصورت انداز اختیار فرماتے ایک تو یہ بیان فرمایا کہ تم نے بے موقع سوال کیا ہے. دوسری بات یہ بیان فرمائی لیکن بعد زمامت السحر وحق بعد زمامت السحر, یہ بعد زمامت السحر وحق المسألتی, لیکن چونکہ تمہاری ہم سے دور کی رشتہ داری بھی ہوتی ہے اور تم نے ابھی ہم سے سوال کر لیا ہے, تو ہم تمہیں بے جواب بھی جانے نہیں دیں گے, تمہیں کوئی جواب بھی دیں گے. جب تم نے سوال کیا ہے تو جان لو کہ ہاں ایک قوم تھی جنہوں نے لالچ سے کام لیا, اور دوسری قوم تھی جنہوں نے خاموشی اختیار کی. پھر فرمانے لگے والحکم اللہ والمعبد الیہ القیامہ, لیکن حقیقت میں جو حکم کرے گی ذات وہ پروردگار کی ذات ہوگی, وہ فیصلہ کرے گی کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. والمعبد الیہ القیامہ, اور حساب و کتاب کا دن قیامت کا دن ہوگا. نہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ غلط تھے, نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح تھے. اس بات کو چھوڑ دیا, کہا اس بات کو ابھی بیان نہ کرو, ابھی جو دوسرے بڑے مسائل ہیں ان کو بیان کرو. تو کبھی کبھار ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے سامنے مخاطب کون ہے, ماحول کیسا ہے, کس ماحول کے درمیان ہم سے یہ بات کروائی جا رہی ہے اور ہم سے سوال کیا جا رہا ہے. لہٰذا اگر ماحول ایسا ہو کہ جو واقعی سمجھنے کے لیے آیا ہے, ایک مسئلے کو بیان کیا جا سکتا ہے وہاں پر, تو وہاں پر بیان کیا جائے. لیکن ایک عمومی ماحول ہو کہ جس کے اندر ہر قسم کے افراد پائے جاتے ہیں, اور وہاں پر اگر اس مسئلے کو ڈسکس کیا تو مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید الجھ جائے گا اور مزید اس کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائیں گی, تو وہاں پر ایسے مسئلے کو ڈسکس نہ کیا جائے. تو یہ سنت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.